اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہفتہ وار سلسلہ مدنی چینل پر۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، رکن شورا حاجی بلال رضا عطاری کی والدہ کا انتقال پرملال۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، ایصال ثواب اجتماع و مدنی حلقوں کا مختلف مقامات پر انعقاد۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پرنور بہاروں میں سحری اور ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا، جبکہ عاشقان غوث پاک نے آپ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، ملاحظہ کیجیے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، سب سے نرالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ برائے کرم آپ لقوہ کا علاج عطا فرما دیجئے۔ لقوا اور فالج، یہ عام طور پہ لوگ اس کو ایک ہی بیماری سمجھتے ہیں۔ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ لقوا جو ہوتا ہے نا، یہ آدھے چہرے پر ہوتا ہے، منہ کے کسی بھی حصے پر، وہ حصے پر ہوتا ہے، اور فالج جو ہے نا یہ بدن کے آدھے حصے پر ہوتا ہے۔ فالج و لقوے کے دو روحانی علاج۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ 11 بار، نئی رکابی، نیو پلیٹ پر جو نئی ہو، استعمال ابھی تک اس کو نہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے۔ دوسرا علاج، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ ایک دیسی علاج بھی لکھا ہوا اس میں، مغز ریٹھا حسب ضرورت، دیسی دوا کی دکان سے لے کر کوٹ لیجئے، اب خالص شہد ڈال کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے، ایک گولی صبح و شام نیم گرم ہاف بوائل دودھ پتی چائے کے ساتھ استعمال کیجئے۔ چند دن یا چند ہفتے یا چند ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ یہ علاج جو ہے نا، دیسی علاج ہو یا ڈاکٹری علاج، تو یہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے۔ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آیا ہوں اور ماشاءاللہ
امیر اہل سنت نے جو کچھ بتایا بہت سن کر معلومات ہوئی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی مذاکرے میں آیا ہوں اور مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے یہاں مدنی مذاکرات میں فرسٹ ٹائم ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت میں نے اسلامی باتیں سیکھی ہے. الحمدللہ عز و جل آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملا، علم دین سیکھنے کا جذبہ ملا. الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں الحمدللہ ہر ہفتے آتا ہوں. من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على دیکھا گیا ہے کہ کوئی لاش وغیرہ آ جاتی ہے کہیں ندی سے وغیرہ سے یہاں کہاں مل جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ کس کی لاش ہے، تو اس کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے؟ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 815 مسئلہ نمبر 12 مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر، تو اگر اس کی وضع قطعہ مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت ایسی ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے یا مسلمانوں کے محلے میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں، ورنہ نہیں. مسئلہ 25 مسلمان مردے کافر مردوں میں مل گئے تو اگر ختنہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر سکیں تو مسلمانوں کو جدا کر کے غسل و کفن دیں اور نماز پڑھیں، اور امتیاز نہ ہوتا ہو تو غسل دیں اور نماز میں خاص مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کریں، اور ان میں اگر مسلمان کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے مقبرے یعنی قبرستان میں دفن کریں، ورنہ علیحدہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی بلال رضا اتاری کی والدہ کی نماز جنازہ چواں سیدن شاہ ضلع چکوال پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا.
رکن شورا حاجی بلال رضا عطاری جو گزشتہ دنوں امریکہ میں تھے، آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ سنتوں بھرے اجتماع، مدنی حلقے، نیکی کی دعوت اور ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ امریکہ سے ملاحظہ کیجیے۔ It's دعوت اسلامی, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's da'wat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's Da'wat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's Da'wat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's Da'wat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے ایک شخصیات اور دیگر عاشقان رسول کے سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کوسچن ہے کہ میلاد کا مہینہ تو آیا، اب تو ختم ہونے والا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے؟ یہ نبی پاک کا بیان سنا، پیارے آقا کی سیرت سنی، اپنے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ ایک وہ دل ہے جس میں نور ہی نور ہے، اور ایک ہمارا دل ہے جس میں نہ جانے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو دل ہے نا، قیامت کے دن اس دل سے بھی سوال ہوگا۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اچھا، دل جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب۔ قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کے معنی یہ ہے کہ منقلب ہونا، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ بڑی نرالی شے ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا تو آپ کو میری بات پر مزید کلیریفائی ہو جائے گا کہ اگر دل پر غور کریں نا، پہلے حدیث پاک سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل کی مثال پر کی سی ہے، پر ہوتا ہے نا، پر کی سی ہے جو میدانی زمین میں ہو اور جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹے پلٹیں، یعنی ادھر کی ہوا آتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کی ہوا ہے تو پر ادھر کے ادھر چلا جاتا ہے۔ ہمارے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ کبھی تو دل پر رحم غالب ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں یار بس سارے لوگوں کو بھلا کر دیں، کبھی یہی دل جو ہے سختی پر مائل ہوتا ہے، نہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں اس کو۔ کبھی سخاوت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، یار بس لٹا دو اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کرنا کا دل چاہتا ہے، میں اس کا یہ بھی کام کر دوں، اس کا وہ بھی کام کر دوں۔ یہ دل جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ کتنا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے کہ میں نے ابھی نبی پاک کے قلب اطہر کی بات کی ہے نا، پیارے آقا کے قلب اقدس پر کتنا نور تھا، مگر نبی پاک کی ایک دعا یاد رکھیں، پیارے آقا دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی نبی پاک اپنے دل کے لیے، ہماری تربیت ہے نا، اس لیے دعا کرتے تھے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یہ دل پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دل پلٹ جاتا ہے، مسلمان معاذ اللہ ہم نے دیکھا ایسے کلمے کہہ دیتا ہے، ایسا انداز اختیار کرتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔
میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میت کا تیجا 10واں 40واں اور برسی کرنا اچھا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہی کے ذرائع ہیں۔ اس ضمن دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ ایصال ثواب اجتماع اور مدنی حلقے آپ کو دکھاتے ہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش، گلزار طیبہ پنجاب پاکستان اور جے پور راجستھان ہند سے ملاحظہ کیجیے۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على اور رخ کریں گے ہانگ کانگ کا، جہاں رکن شورا رفیع الاتاری کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کے مشرق بعید کے جدول سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زدت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أم هبت الريح من تلقائك عظيمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فما لعينيك إن قلت اكففا همت، وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم، مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ عاشقان 11ویں شریف کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا ڈھیر کی سکھر باولستان سندھ گجرانوالہ پنجاب پاکستان اور دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ مناظر اس مدنی کورس کے دیکھیے. نیت کیجئے اس مدنی کورس کرنے کی. اللہ ہمیں کر دے عطا طفل مدینہ. 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 ہر ایک مسلمان لے لگا طفل مدینہ. ہر ایک مسلمان لے لگا طفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا طفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا طفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. اللہ زبان کا ہو عطا طفل مدینہ. اللہ زبان کا ہو عطا طفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا طفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا طفل مدینہ. بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے. بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے. اللہ زبان کا ہو عطا طفل مدینہ. اللہ زبان کا ہو عطا طفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا
اس کورس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے تصور مشرک کرنا کس طرح کرنا ہے، مشرک کا تصور کس طرح کرنا ہے، کس طرح اپنے مشرک کو یاد کرنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، نماز کے فرائض کتنی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی 12 روزہ مدنی کورس کی برکت سے الحمدللہ مجھے یہ ساری معلومات ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تہجد اور عشاء کو چاش کی نمازیں پابندی سے پڑھتا رہوں. ابھی الحمدللہ عز و جل جھوٹ، غیبت اور بہت ساری برائیوں کے بارے میں روزانہ بیان ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس کورس کی برکت سے ہمیں قفل مدینہ بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں نے داڑھی شریف کی نیت کی اور زلفیں انشاءاللہ رکھی اور میں نے امامہ بھی سجا لیا انشاءاللہ. بہت ساری سنتے سیکھیں جو مجھے پہلے نہیں تھی پتہ. یہاں پہ آ کے میں نے امامہ شریف باندھا ہے اور داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے. الحمدللہ یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہاں پر عصر کے بعد مدنی قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور جس میں ہمیں کافی ساری جو معلومات ہم نے لے لی، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے کافی سارے حروف جو ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے وہ ہم انشاءاللہ اب صحیح ادا کرنے سے سیکھ لیا ہم نے. نوافل روزے کے بارے میں بتایا گیا. الحمدللہ نفلی روزے رکھنے کی ہمیں ذہن دیا گیا. الحمدللہ زبان کا قفل مدینہ لگایا گیا اور آنکھ کا قفل مدینہ، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ادھر. اور انشاءاللہ ہم نے مدنی قافلے کی نیت کی ہوئی ہے. آج کے فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا